السلام علیکم. وعلیکم السلام قبلہ صاحب، خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ سنائیں کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ جی جی، انڈیا مدھیہ پردیش، اللہ آپ کو اٹارسی۔ سلامتی دے میرے بھائی. حکم کریں میرے بھائی. رمضان المبارک کی آپ کو بے تحاشا مبارکباد پیش کرتا اللہ آپ کو بہت عزت دے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہوں۔ ہاں حضور قبلہ، میرا ایک ذاتی مشورہ ہے آپ سے، اور میں جی. اس مسئلے میں اصلاح چاہتا ہوں اپنی خود کی۔ معاملہ یہ ہے کہ حضور میں جو ہے وہ اہل سنت سے بلانگ کرتا ہوں، ہم. اور میں اتنا علم نہیں رکھتا کہ میں آپ کی بحیثیت مناظرہ آپ کے سامنے بیٹھوں۔ میں حضور یہ آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ بھائی ہمارے جو علماء کرام ہیں، ہماری جو ہم. جماعت کے بڑے علماء کرام ہیں، جیسے ہمارے یہاں انڈیا میں مفتی عزت رضا خان، جن کا پوری دنیا نے علم جو ہے اس کا لوہا مانا ہے۔ پاکستان میں میں نے بھی تو نہیں بہت سارے جانتا ایسے بھائی. علماء جی. جی ایسے اچھا. پاکستان میں بھی ایسے بہت سارے علماء کرام ہیں۔ تو قبلہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ڈائریکٹلی جو ہے ان لوگوں سے مطلب جیسے مناظرہ کریں، یا آپ اپنے چینل سے وہ ان مجھے کو کہیں جانتے کہ ہیں. بھائی یہ سب مجھے جانتے ہیں بھائی. جی یہ سب مجھے جانتے ہیں اور یہ سب میری باتوں کو سنتے ہیں، لیکن ان کو بخوبی پتہ ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے. تو اس لیے وہ کبھی جی گفتگو نہیں کریں گے. ہاں. اب گفتگو قبلہ کبھی صاحب نہیں ہوتا کریں گے. کیا ہے یہ ہاں. قبلہ اگر جماعت مخالفین کے پاس ایسا عالم ہوتا جو میری باتوں کا رد کر سکتا، وہ ابھی اس کو ضرور آگے لاتے وہ. ٹھیک ہے نا. اور یہ جی اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا، یہ انڈیا پاکستان کے جو علماء ہیں نا، اس کو یہ سعودی عرب وغیرہ میں تو ان کو کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا ان کے سامنے. ٹھیک ہے نا. وہ ان کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے نا. وہ جی کہتے ہیں یہ ان پڑھ بیوقوف ہیں. ٹھیک ہے نا. ویسے ہے بھی اسی طرح. اتنی تعلیم نہیں ہوتی. وہ جو ازہر مصر کے جی علماء ہوتے ہیں وہ بڑے ماہر ہوتے ہیں. واقعاً وہ بہت اپنے فنون میں بہت انہوں نے محنت کی ہوتی ہے. سعودی عرب کے بھی اسی طرح. تو جی وہاں سے تو میں پہلے مناظرات بہت سارے کر چکا ہوں. وہ بھی اسی طرح بھاگ گئے ہیں سب. ٹھیک ہے نا. ابھی وہ زمانے میں انٹرنیٹ بھی اتنا قبلہ نہیں سے تھا جیسے تو میں نے پاکستان ان میں کو شکست دیا. ہاں. تو یہ جی یہ جو ہے نا، ہماری باتوں کا رد کسی کے پاس نہیں ہے. قبلہ اصل میں یہ بڑے جو نامور جو قداور جو بنے بیٹھے ہیں، سو کالڈ رہبر بنے بیٹھے ہوئے وہ ہیں، آپ سمجھتے تو ہیں نا اگر وہ وہ عوام آپ کے کے سامنے برابر ہیں وہ بھائی. آپ کے سامنے آئیں گے نا ہاں. حضور، تو ہم امت کا بھی مسئلہ حل ہوگا اس میں۔ بھائی یہ سو کالڈ جو رہبر بنے ہوئے ہیں، اور وہ جو پھر اس مسئلہ حل طریقے ہوگا سے کہ یہ آپ لوگ لوگ شیعہ ہو جائیں گے نا، تو ان کے لیے تو مسئلہ ہے نا. وہ تو ان کے لیے تو مصیبت ہے. جی وہ آئیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ لوگ سب جو ہے واضح ہو جائے گا کہ شیعہ مذہب حق ہے، عمری مذہب باطل ہے. وہ اس بات کو کبھی نہیں چاہتے کہ یہ سب کو پتہ چل جائے. وہ چاہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم اللہ یاری کا سامنا نہیں کرتے تو بہت سارے لوگ آپ کی طرح وہ سمجھیں گے کہ ہمارے علماء کے پاس علم ہے، بس ابھی موقع نہیں ملا. اللہ یاری نے کبھی ان سے ڈائریکٹ بات نہیں کی. وہ اللہ اگر ہمارے علماء آتے تو اللہ یاری کا وہ تو اللہ یاری کو فوراً شکست دے دیتے نا. تو وہ یہ ان کے فائدے میں ہے کہ عوام کم از کم اس غلط فہمی میں مبتلا رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس جواب ہے، لیکن ہمارے علماء جو ہے وہ مصروف ہیں کسی اور کاموں میں. اللہ یاری سے ابھی تک ان کو بات کرنے کا فرصت نہیں ملی. ٹھیک ہے نا. اسی میں کیونکہ آپ اسی غلط فہمی میں مبتلا رہیں گے نا کہ آپ کا مذہب حق ہے، تو آپ شیعہ نہیں ہوں گے. لیکن اگر وہ سامنے آگے ہم سے بات کی نا، تو پھر تو وہ تو واضح ہو جائے گا کہ کچھ بھی نہیں ہے. پھر تو کوئی آپ کے پاس وہ غلط فہمی کا جو ہے نا وہ بھی بہانہ نہیں بچے گا نا. پھر تو آپ بہت سارے لوگ شیعہ ہو جائیں گے. تو وہ کبھی یہ نہیں چاہتے. جی جیسے قبلہ ابھی میں نے ریسنٹلی ایک انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اوکے. ویڈیو تھینک یو دیکھا، سر. انہوں نے میں کہا نے جواب دے دیا آپ کو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کوئی اور سوال ہے؟ نہیں حضور۔ اوکے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے.